الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صبا چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور اس میں موجودہ جو ماقبل آیات تھیں ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے انعامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو چند اس میں انعامات ذکر کیے گئے تھے۔ ایک تو ہوا کا آپ کے لیے مسخر کیا جانا، دوسرا آپ کے لیے تانبے کو پگھلا دیا جانا، تیسرا جنوں کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا جانا، اور ان سے سلیمان علیہ السلام کا کام لینے پر قادر ہونا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ جنوں کا تذکرہ یہ بھی چل رہا تھا کہ یعملون لہ ما یشاء، وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے جو آپ چاہتے تھے۔ من محاریبہ، جیسے اونچے اونچے محل بنانا، و تماثیلا، اور تصاویر بنانا، کہ اس دور میں تصویر ممنوع نہیں تھی، لہٰذا مختلف چیزوں کی بڑی بڑی تصاویر حضرت سلیمان حکم دیتے تو وہ اس کو تیار کرتے تھے۔ و جفان کالجواب، اور یا مزید انعامات کا تذکرہ شروع ہوا کہ جفان کالجواب، اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر برتن، یعنی اتنے بڑے بڑے برتن بھی ان جنات نے پتھروں وغیرہ کے ذریعے تیار کیے کہ جن میں 1000 آدمی ایٹ اے ٹائم کھانا کھاتے تھے، 1000 آدمی، اتنے بڑے بڑے۔ وقدور الراسیات، اور لنگر دار دیگیں، یعنی اتنی بڑی دیگیں تھیں وہ کہ وہ بالکل ان کے پائے بنائے گئے تھے، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں کہ سیڑھیاں لگا کر ان پہ چڑھا جاتا تھا، اور ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور لنگردار اس لیے فرمایا کہ ان میں اگر اترنا ہوتا تھا تو پھر رسیوں کے بغیر اترنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں ان جنات نے آپ کے لیے تیار کی تھیں۔ اعملوا آل داود شکراً، تو اے داؤد کی آل، داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرو۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے حکم فرمایا کہ ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام، کوئی نعمت بندے کو حاصل ہو تو اس کو فراموش نہ کرے، بلکہ اس کو یاد کرے، اس نعمت کا اعتراف کرے، اور ان نعمتوں کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی، کان کی، زبان کی، ہاتھ کی نعمت عطا فرمائی، تو اب جو شرعی تقاضا ہے ان کے استعمال کا، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نافرمانی سے حتی الامکان بچانا چاہیے۔ لیکن وہی بات جو اللہ نے آگے پھر ارشاد فرمائی دی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ قلیل ہیں وہ بندے جو میرے بندوں میں سے شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب پر کرم فرما رہا ہے، وہ مائل بکرم ہے، لیکن ہم ہی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ وہ کفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتے، بعض اوقات اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نعمت عطا فرما رہا ہے، لیکن یقیناً اللہ کے بہت سے بندے ناشکر ہیں، نافرمان ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بھی اس کی کمی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، آسمانی کتابیں عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اتنا اس نے اہتمام فرمایا، اور پھر اپنے اطراف میں ہزارہ نعمتیں، جسمانی لحاظ سے دیکھ لیں، مالی لحاظ سے دیکھ لیں، عزت وغیرہ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود ہم اس کا کہنا نہیں مانتے، بعض اوقات اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اب آگے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اصل میں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ بعض اوقات جنوں کو کاموں میں مشغول کر کے آپ ایک ماہ بلکہ 2 ماہ تک عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، تو جنات ڈر کے آپ کی اطاعت کر کے کام کرتے رہا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، پھر آپ کا وصال مبارکہ ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اس وقت تھے جب آپ نے حکومت حاصل فرمائی، اور 53 سال کی عمر میں تقریباً آپ کا وصال مبارکہ ہوا، تو گویا کہ تقریباً 40 سال تک آپ نے حکومت فرمائی تھی۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو آگے بڑھانا پسند فرمایا اپنے آخری عمر کے حصے میں، تو آپ
ہوتا یہ تھا کہ آپ اپنی محراب میں داخل ہو جاتے تھے، اور چونکہ 53 سال کی عمر ہو گئی تھی تو آپ اکثر عصائے مبارکہ پر سہارا لے کر عبادت کرتے تھے اور کھڑے ہو کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے، اور جنات کام کرتے رہا کرتے تھے۔ تو بیت المقدس کی جب تعمیر کا وقت آیا تو آپ کی وفات کو تقریباً ابھی تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا، تو آپ نے جنات کو کام میں لگایا اور حسب سابق آپ محراب میں مشغول عبادت ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی تھی، یا رب کریم، اطراف میں کچھ لوگ ایسے ہیں کفار وغیرہ جن کا یہ گمان ہے کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں، تو میری وفات کے وقت کوئی ایسا انتظام فرما کہ یہ بات سب پر ظاہر ہو جائے کہ جنات علوم غیبیہ سے ناواقف ہیں یا آئندہ کے حالات کو نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یوں اہتمام فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام پہ لگا دیا، یہ بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہو گئے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے تھے، وہاں جماتے تھے، اور پھر جیسا اس کو عرصہ دراز تک رکھنا تھا، وہ مسالہ وغیرہ تیار کرنا، لگانا، سب اس کام میں مشغول تھے۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہو گیا، اور 1 سال تک سلیمان علیہ السلام اپنے مقام پہ اسی طرح کھڑے رہے۔ اور چونکہ جنات کو تو پہلے آپ کی عادت کریمہ معلوم تھی کہ آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو طویل عرصے تک اس طرح کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہتے ہیں، تو جنات یہ گمان کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کو منکشف کرنا پسند فرمایا کہ اب باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جنات علوم غیبیہ پر مطلع نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی اس عصا مبارکہ کو وہ کھا جائے۔ تو دیمک نے کھانا شروع کیا حتیٰ کہ پوری لکڑی گل گئی، اور پھر سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، تو وہ شیطانوں نے گھوم کر دیکھا کہ ارے یہ کیا ہوا، یہ تو زمین پر تشریف لے آئے، آ کے دیکھا تو وصال مبارکہ ہو گیا تھا، تو پھر سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ سرکش شیطان تھے، کوئی مومن شیطان نہیں تھے، سرکش تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ لہٰذا پھر یہ منکشف ہو گیا کہ آپ کا وصال ہوا، اور اس سے عام لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جنات علوم غیبیہ نہیں جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، یا ان کی عطا سے پھر مطلب اولیاء اعظام جو اکابر ہیں وہ علوم غیبیہ پر مطلع ہو جاتے ہیں، یا بعض غیوب ایسے ہوتے ہیں کہ عوام کو بھی اللہ تعالیٰ ان پر مطلع فرما دیتا ہے، جیسے ہم بھی جنت دوزخ کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ غیبی اشیاء ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے، کرم سے، فضل سے، لہذا یہ سب لوگوں پہ منکشف ہو گیا کہ جنات اگر غیب جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے ساتھ ہی بھاگ جاتے، اتنے عرصے تک وہاں ٹک کے کام نہ کرتے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو اپنے عقیدے کی درستگی کا موقع مل گیا۔ تو اس پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور ضمناً اس سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ اگر کسی اچھی مطلب کسی نیک کام میں کوئی شریر شخص شامل ہو جائے، کافر بھی اس کام کو کرے، خصوصاً تعمیراتی کام کو، تو اس میں مسلمان کو عبادت وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، ہماری شریعت میں بھی اس کی باقاعدہ اجازت ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور تعمیر کرنے والے کفار ماہر ہوں اس فن کے اندر، اور مسلمان اتنے ماہر نہ ہوں، اور کوئی اس وجہ سے ان کفار سے اس کا کام لے باقاعدہ اجرت وغیرہ پہ، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اولا اور افضل یہی ہے کہ مسلمان کو استعمال کیا جائے، لیکن اگر کافر بھی کام کرے گا تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسے کہ مسجد نبوی کے تعمیر میں بھی بہت سے اہل کتاب نے حصہ لیا تھا۔ یعنی مسجد نبوی کی تعمیر سے مراد سرکار کے زمانے میں نہیں، ابھی جو مسجد نبوی کی جدید تعمیر ہے اس میں بہت سارے اہل کتاب شامل رہے ہیں، تو یہ اسی طرح فتویٰ لے کر ہی اس کو تعمیر کروایا گیا ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ فرما لیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت پر کسی چیز نے رہنمائی نہ کی، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، اور اس سے مراد دیمک ہے، تَأْكُلُ مِن سَأَتَهُ،
وہ کھاتی تھی آپ کے عصائے مبارکہ کو، تو عصائے مبارکہ کو کھایا تو پھر یہ معاملہ ہوا۔ فلما خرّا، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے یعنی گر گئے، تو تبینت الجن، تو ظاہر ہو گیا جنوں پر، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر جانتے وہ علم غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو پھر اس ذلت والے عذاب میں وہ نہ ٹھہرے رہتے، کیونکہ ایک ذلت تھی کہ اطاعت مزدوری والا کام کرو، تو اس ذلت والے جو یہ مشقت تھی اس میں کبھی بھی وہ نہ ٹھہرتے اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ عطا نہیں فرمائے، لہذا یہ جو بعض غلط قسم کے جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ اپنے جنات سے معلومات کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح جو جنوں سے معلوم کر کے مستقبل کا حال بتائے اسے شرعی اصطلاح میں کاہن کہتے ہیں، اور کاہن کی بات کو اگر اس انداز سے انسان تسلیم کر لے کہ یہ جو کہہ رہا ہے حق اور سچی کہہ رہا ہو، اس کو کفر کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے پاس جانے سے سختی سے منع فرما دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاہن یہی کیا کرتے تھے کہ وہ جنات کو بھیجتے تھے کہ ہم آئندہ مستقبل کی غیبی خبریں لے کر آؤ، اور وہ لا کے بتاتے تھے، تو اس طرح معاملہ ہوتا تھا۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی معاملہ ماضی کا ہے اور کوئی شخص اپنے تابع جنات کو ماضی کا معاملہ جاننے کے لیے بھیجے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں بتا سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں جس جگہ پر وہ واقع ہوا اس مقام کے جنات سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ایسا کوئی واقعہ دیکھا، وہ کہتے ہیں ہاں ہے، تو پھر وہ آ کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ہو چکا اس پہ تو وہاں کے جنات مطلع ہیں تو وہ ان کو خبر دے دیں یا آ کر بتا دیں، لیکن جو ابھی تک نہیں ہوا اس کے بارے میں اگر ہم یہ گمان کریں کہ یہ جنات مستقبل کے حالات معلوم کر کے ہمیں بتا دیں گے، یہ بالکل غلط ہوگا۔ ہاں یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس جنات تابع ہیں اور وہ ان سے مستقبل کا کوئی حال معلوم کروائے، لیکن اس نیت کے ساتھ یا ان سے جو اس کا رابطہ ہے وہ رابطہ کر کے یوں کہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کوئی ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جس کی برکت سے تم مستقبل کے بارے میں کوئی ضنی طور پر 100% نہیں ضنی طور پر کوئی چیز معلوم کر کے مجھے بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ اگر یہ عقیدے کے ساتھ وہ جنات سے مستقبل کے بارے میں کوئی چیز معلوم کروائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ ضنی طور پہ مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو علم جفر کہلاتا ہے، علم الاعداد ہوتا ہے، اس میں مستقبل کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے اعداد کا حساب کر کے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن وہ وہی ہوتا ہے کہ وہ علوم غیبیہ پر اطلاع نہیں کہلائے گی۔ علم غیب پر یعنی غیب پر اطلاع جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 100% صحیح خبر دینا، کیونکہ جب آپ ایک مستقبل کی چیز کو دیکھ چکے ہیں، آپ کو اس کا یقینی علم حاصل ہو گیا، تبھی آپ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے یا اس کی عطا سے بعض امور غیبیہ پر انبیاء علیہ السلام مطلع ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مطلع فرمانا چاہے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خود مستقبل کے حالات کو 100% جان سکے۔ لہٰذا ہاں ضنی طور پہ جاننے کی کوشش کرنا جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، جیسے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا جاتا ہے کہ پیٹ کا ماں کا معاملہ پوشیدہ معاملہ ہے کہ اس میں بچہ کس پوزیشن میں ہے، صحیح ہے نہیں ہے، نارمل ہے نارمل ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس سے اندر کی کیفیات معلوم ہو جاتی ہیں، تو اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم کوئی پوشیدہ امور جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور مطلب یہ کوشش ناجائز ہے۔ کوشش ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ جائز طریقے سے ہو، جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی اور صحیح سوچ صحیح عقیدے کے ساتھ ہو تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ملک سبا کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ ایک بستی تھی حقیقتاً، اور اس میں بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھیں۔ دو ایسے باغات ان کے وسیع و عریض باغات تھے جن میں اتنی کثرت کے ساتھ پھل لگتے تھے کہ مروی ہے کہ اگر ایک شخص خالی ٹوکر اپنے سر پہ لے کر ایک کنارے سے اس میں داخل ہوتا اور دوسرے کنارے سے باہر نکل جاتا تو خود بخود ان درختوں سے پھل ٹپکتے تھے، اتنی کثرت سے پھل ہوتے تھے، اور اس کا ٹوکرا مختلف قسم کے پھلوں سے بھر جاتا تھا، یعنی توڑنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی کثرت سے وہ درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور ان میں میوے وغیرہ تھے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ان لوگوں نے بھی ناشکری کی اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تبارک و تم کہتے ہو کہ وہ رب کے ہمیں کہنا ماننا ہے
تو اگر ہم اس کا کہنا نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ پھر ہم سے نعمتیں چھین لے۔ اور پھر ویسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیلاب آیا، سارے باغات وغیرہ ختم ہو گئے، اور جہاں پہلے باغات اگے ہوئے تھے وہ سیلاب اپنے ساتھ اتنی ریت لے کر آیا کہ ساری زرخیز زمین ختم ہو گئی، اور وہاں جھاڑ جھنکاڑ اگ گئے، اور تھوڑے بہت جو بیری کے درخت تھے کہ جو کم پانی کے اندر بھی اگ جایا کرتے ہیں، وہ تھوڑے بہت بیر کے درخت رہ گئے، باقی تمام کی تمام نعمتیں چھن گئیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بیان فرمایا، پہلے تذکرہ دیکھیں گے، پھر اس سے حاصل ہونے والے درس پر غور و تفکر کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ جو سبا کی آبادی تھی، شہر سبا کی آبادی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک نشانی موجود تھی، اور وہ آگے خود بیان ہو رہے ہیں کہ وہ 2 باغات تھے بطور نشانی جو اللہ نے عطا فرمائے، کہ وہ اس پر غور کرتے کہ یقیناً ان باغات کے اندر جو رسدار پھل ہیں مختلف ذائقے والے اور اتنی کثرت کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود نہیں ہو رہے، کوئی ایک ذات ہے جو ان میں ایک ذائقہ پیدا کر رہی ہے، ایک خاص میٹھا یا کھٹے پن کا یا کڑوا پن جو کسی کے اندر ہے، تو خاص ایک تناسب کے ساتھ جو چیز رکھی گئی ہے وہ بغیر اندازے کے نہیں ہو سکتی ہے، بغیر کسی کے پلاننگ کے، بغیر منصوبہ بندی کے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ان نشانیوں پہ غور و تفکر نہیں کیا۔ تو ضرور بے شک تھا سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی۔ اب وہ نشانی کا تذکرہ ہوا، جنتان، 2 باغ، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں کے، کلوا من رزق ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کھاؤ تم اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس پہ اللہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔